بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشری تھے۔ پھر عمر ابن خطاب کے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے تلوار نکالی، جس نے کہا محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے آ کر سمجھایا، قرآن حکیم کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، جب یہ آیت پڑھی عمر کہتے ہیں میرے جسم کا وزن میری ٹانگیں نہ سنبھال سکی اور زمین پہ گر گئے، اور کہا مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی محمد رسول اللہ فوت ہو گئے۔ یہ جو فہم، یہ جو عقیدہ کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے، برزخی زندگی نہیں ہے، یہ عقیدہ صحابہ کو علم نہ تھا، یہ عقیدہ ابو بکر و عمر کو علم نہ تھا۔ اس عقیدے کا علم علماء دیوبند کے پاس ہی پہنچا کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، روٹیاں بھی بانٹتے ہیں، شرفیے بھی بانٹتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں یہ آیت سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے فوت ہو گئے۔ کرامت کے بارے میں صفحہ 33 پہ سمجھاتے ہیں، ناظرین سے نہایت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ ولایت کی کسوٹی کو اچھی طرح سمجھ لے اور ذہن میں جما لے، کیونکہ یہی حسن باطنی جس کو تہذیب اخلاق یا اصلاح نفس کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اصل طریقت ہے، اور اس کا حاصل ہو جانا وہ سچی معنوی کرامت ہے۔ اب کرامت حاصل کرنے کا طریقہ سنیے، وہ سچی معنوی کرامت ہے جس میں کفار کی تو ہستی کی کیا ہے، عام اہل اسلام بھی شریک اور ساجی نہیں بن سکتے۔ اسی کے اقتصاب میں خون پسینہ ایک ہوتا ہے، سال ہا سال کے مجاہدے اور چلا کشیاں کرنی پڑتی ہیں۔ اس باطنی ترکیب میں فرق آ جانے کا نام روحانی بیماری ہے، جس کے معالجے کی نیت سے روحانی حاذق طبیبوں کی تلاش ہوتی ہے۔ برسوں ان کی کیمیا اثر نظر کے سامنے شفا بخش آستانے پر حاضر رہنا پڑتا ہے۔ اب اس کرامت کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ اس سچی معنوی کرامت کا کہ مجاہدے کیے جائیں اور چلا کشیاں کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے یہ معاملہ ثابت ہے؟ قرآن کی کس آیت سے یہ ثابت ہے؟ کس صحابی نے چلا کشیاں کی اور سال ہر سال کے مجاہدے کیے؟ کسی ایک صحابی سے اس کا عمل ثابت کر دیجئے۔ اور پھر کتنا وہی عقیدہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اسی عقیدے کو پھر بیان کرتے ہیں کہ روحانی اصلاح کے لیے، روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے کیمیا اثر نظروں کے سامنے شفا بخش آستانے پر حاضر رہنا پڑتا ہے، پیروں کے سامنے جا کر بیٹھنا پڑتا ہے اور سال ہر سال ان پیروں کی خدمت کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے ان کی کیمیا اثر نظر اپنے مریدوں پہ پڑتی ہے اور نظر پڑتے ہی انسان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ جو پیروں کی نظروں میں کیمیا اثر ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیوں نہ تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ میں سے ایک ایک کو دعوت دے رہے، طائف کے سرداروں کے پاس پہنچے، ان کو دعوت دی۔ جو ان بزرگوں کی نظروں میں اتنا کمال ہے کہ جس پہ نظر ڈال دیتے ہیں اس کے سارے باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو یہ کمال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اور اپنی نظر میں کیوں نہ تھا؟ بلکہ اہل طائف کو دعوت دی، اہل طائف نہ مانے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا اگر نہیں مانتے تو میرے اس پیغام کو ہی کم از کم چھپا کے رکھنا، میرے اس پیغام کو ہی لیک آؤٹ نہ کرنا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لیک آؤٹ کیا، بلکہ آپ پر نوجوان مسلط کیے جو آپ پر پتھر مارتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آنکھوں میں، وہ نظر میں وہ کمال بالکل نہ رہا کہ ایک نظر ڈال کے کسی ایک کو ہی مسلمان کر لیتے۔ جس نظر کے کمال کے ساتھ یہ ایک لمحے میں اپنے مرید کو دیکھتے ہیں اور مرید کی ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ حقیقت وہی بات ہے کہ شیطان نے اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے راستہ ہی وہ اپنایا ہے، طریقہ ہی وہ اپنایا ہے کہ بزرگوں کی محبت، بزرگوں کی بڑائی اور ان بزرگوں کے قصوں کو بیان کر کے لوگوں کے اندر ان کی ایسی دھاک بٹھائی ہے کہ اب اللہ کی جتنی صفتیں ہیں وہ ان بزرگوں کے اندر عطا کر دی جاتی ہیں۔ یہ نظر ڈالتے ہیں، یہ نگاہ مرد مومن دیش سے دیکھتے ہیں تو ساروں کے دل ٹھیک ہو جاتے ہیں، روحانی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مالک تو اپنے نبی سے مخاطب ہوتا ہے، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، یہ سارا کنٹرول و اختیار اللہ کا ہے۔ لیکن یہاں علم غیب کی صفت ہو، اختیار کی صفت ہو، تصرف کی صفت ہو، وہ اللہ سے چھینی جاتی ہے اور ان بزرگوں کو عطا کر دی جاتی ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم صحیح سوچ عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان اور عقیدے پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے کہ ہم توحید کو سمجھنے والے ہوں، شرک سے بیدار ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے حدیث پیش کی قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ پڑھیں، تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ سنت کہاں ہے، حدیث نہیں ہے، اس کا کیا سوال یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ سنت کہا ہے، حدیث نہیں کہیں، تو یہ تفریق کیا ہے؟ سنت کب ثابت ہوتی ہے؟ کوئی عمل کب سنت بنتا ہے؟ جب آپ فرماتے ہیں تو آپ کا فرمانا کیا ہے؟ حدیث ہے۔ حدیث کی قسمیں ہیں، قولی حدیث، آپ کا فرمانا وہ مسلمانوں کے لیے، اب آپ نے فرمایا وفر اللحى، داڑھیوں کو زیادہ کرو، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے، اس پہ عمل کریں گے تو سنت بن جائے گی۔ تو صرف یہ اپنا دھندا چلانے کے لیے، دکانداری چلانے کے لیے یہ الفاظ کی بحث کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس چکر میں پڑ کے ان کے بنائے ہوئے سسٹم میں چلتے رہیں کہ جی سنت کہا ہے نا، تو حدیث تو آپ کو کتابوں سے مل جائے گی، سنت علماء کے پاس بیٹھنے سے ملے گی، ان کے ساتھ وقت لگانے سے ملے گی، جو ان کے طریقے ہیں اس پہ چلیں گے۔ حدیث کچھ اور چیز ہے، سنت کچھ اور چیز ہے۔ یہ صرف اپنی دکانداری چلانے کے لیے کہا جاتا ہے، وگرنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ وہ سنت ثابت ہی تب ہوتی ہے جب آپ کی حدیث آتی۔ ان سے پوچھئے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، کیسے پتہ لگے گا یہ سنت ہے؟ فوراً کہیں گے بخاری میں آیا ہے معف اللحى، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ کہا جو بخاری میں آیا وہ حدیث نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جماعت میں نکلنا جو ہے یہ ثابت ہے، صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیجا کرتے تھے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نے کسی مدینے والے صحابہ کا گروپ بنا کے مکہ بھیجا اور مکے والوں کو مدینے بلایا ہو اور مدینے والوں کو طائف بھیجا ہو۔ آپ نے جس صحابی کو بھیجا مستقل وہیں پر بھیجا۔ حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو مستقل وہیں پر بھیجا، کہا وہاں جائیے، وہاں رہیے، ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیجئے، جب یہ مان لیں تو رسالت کی دعوت دو، یہ مان لیں، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ، یہ سارے معاملات ہیں۔ یہ نہیں کہ معاذ 3 دن کے لیے نکلے یمن اور 3 دن کے بعد وہاں سے آگے تو یمن والے مکے آگے، مکے والے یمن چلے گئے۔ یہ جو سیر سپاٹے ہیں یہ کس حدیث سے ثابت ہیں؟ ٹھیک ہے آپ جائیے، کسی علاقے میں تبلیغ کی ضرورت ہے، وہاں بیٹھ کے تبلیغ کیجئے۔ پھر سب سے بڑی بات، یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے آنے جانے کا، چکروں کا، یہ چھوٹا مسئلہ ہے۔ سب سے بڑی بات آپ کے ہاتھ میں کیا ہے جس کی تبلیغ کر رہے ہو؟ فضائل اعمال اور فضائل صدقات ہے، یہ تو شرک سے بھرا ہوا مجموعہ ہے۔ آپ قرآن حکیم کا ترجمہ لیجئے، پڑھائیے لوگوں کو، ہم بھی آپ کے ساتھ نکلتے ہیں پڑھانے کے لیے، ہم بھی پڑھائیں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھائیے، پڑھائیے۔ جن کتابوں کو لے کر آپ چل رہے ہو یہ کتابیں تو مجموعہ ہے شرکیہ عقیدوں کا۔ اچھا یہاں پر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اجی اس کے اندر شرکیہ باتیں 2-4 واقعات ہوں گے نا، باقی تو ساری آیات اور حدیث ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں زمزم کا کنواں، اس سے پیارا کوئی اور پانی ہے؟ زمزم کے کنویں میں ایک کتا مر جائے، زمزم کے کنویں میں ایک کتا مر جائے اور اس کونے میں چھوٹا سا کتا مرا پڑا ہے، آپ اس کونے سے پانی پیتے رہو گے؟ کہو گے پہلے اس کو نکالو، اس کو باہر نکالو، پھر یہاں سے پانی پیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ گندگی آ گئی تو سارے پانی سے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہو، ہاتھ روک لیتے ہو۔ جب کسی کے عقیدے میں ایک ذرے کے برابر شرک آ جائے یا کسی کتاب میں ایک شرکیہ واقعہ آ جائے اور اس کی توحید شک میں پڑ جائے، شرک میں تبدیل ہو جائے، اور اس کے سارے معاملات اللہ کے ہاں قبولیت کے معاملے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لا یغفر ان یشرک بہ۔ فضائل اعمال کی بربادی کے لیے ایک ہی واقعہ کافی ہے کہ اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے۔